من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ساری دنیا کی ہسٹری میں جب سے اس زمین پر انسان آباد ہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی کو حکومت پیش کی گئی ہو تو اس نے انکار کیا۔ اور بھائیو، حکومت کے لیے ہی تو پنجابی میں جسے کہتے ہیں سارے پواڑے نے لانگ مارچ ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات دھرے جاتے ہیں، خون ریزیاں ہوتی ہیں، باپ بیٹے کا خون بہاتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہسٹری بتلاتی ہے کہ ہوتے ہوئے اس کو قید میں ڈالتا ہے۔ یہ اقتدار ایسی چیز ہے۔ اقتدار چھوٹا سا بھی اور اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو اپنے گھر میں دیکھ لو۔ باپ بڑی چاہتوں سے، بڑی محبتوں سے، بڑے پیسے خرچ کر کے، شاندار کارڈ چھپا کر، اسپیشل کمرہ بنوا کر اور اسے مزین کروا کر اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، بہو کو گھر لاتا ہے۔ جب بہو کو گھر لاتا ہے تو ساس سمجھتی ہے کہ میرے اقتدار میں کمی آ گئی ہے، ساتھ ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائیو، دوسرے بیٹے کی شادی کرتا ہے، لڑائی تیز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ گھر کے اندر اقتدار کا ہے مسئلہ۔ گھر کے اندر او میرے بھائیو، اپنے گھریلو استحکام کے اندر اپنے اقتدار کا استحکام ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن پوری دنیا کی ہسٹری میں اور تاریخ میں صرف ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے جس نے اقتدار سے انکار کیا ہو، اور اقتدار سے انکار کیا ہے تو ایک مقصد کی خاطر کیا ہے، ایک پروگرام کی خاطر کیا ہے، ایک عقیدے کی خاطر کیا ہے، ایک نظریے کی خاطر کیا ہے۔ یہ ہستی کون ہے؟ اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی، مشرکین مکہ آئے، انہوں نے کہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اللہ کی دعوت دو، ٹھیک ہے، لیکن اس ایک اللہ کے ساتھ ہمارا لات، منات، عزا، حبل ان کو بھی شامل کر لو۔ اس اللہ کا حصہ بھی رکھو، لیکن ساتھ ہمارے معبودوں کا حصہ بھی رکھو۔ اس اللہ کی عبادت کی جائے تو کوئی تھوڑا بہت ان کا بھی اس عبادت کے اندر حصہ رکھا جائے۔ اور پھر ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آپ ہمارا یہ مطالبہ مان لو، ہماری بات مان لو، ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ہم ایک پیشکش لے کر آئے ہیں۔ اکرام کے بھائیوں ذرا غور کرنا، اللہ کی قسم، کہتے ہیں ہم ایک پیشکش لے کر آئے ہیں۔ پیشکش کیا لے کر آئے ہیں؟ سارے عرب کی سب سے خوبصورت ترین جس کمواری لڑکی پر نظر رکھو گے، انگلی کا اشارہ کرو گے، ہم اس کی شادی تمہارے ساتھ کریں گے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنائیں گے،
اور دولت قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے۔ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک بادشاہت ہوتی ہے، ایک دولت ہوتی ہے، اور تیسرا دنیا کے اندر خوبصورت لڑکی ہوتی ہے۔ اور دیکھ لو دنیا کے اندر جتنے بھی فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، دنگا ہے، سارا انہی چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی تھی، قتل ہوا تھا، حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی تھی، تو وہ بھی عورت پر ہوئی تھی۔ پیشکش لے کر آئے ہیں، حضرت محمد کریم کے پاس آئے، تین چیزیں لے کر آئے ہیں، اور اقتدار کی خاطر چھوٹا سا اقتدار، گلی کا اقتدار، نالیاں بنانے کا اقتدار، اور میرے بھائیوں بلدیاتی الیکشن کا اقتدار، ایم پی ایم این اے کا تو اس سے بڑا ہے، وزارت اور پرائم منسٹری کا اقتدار اس سے بڑا ہے۔ چھوٹا سا اقتدار، اللہ کی قسم اس کی خاطر لوگ اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں، اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کے امام حضرت محمد کریم کا انداز ساری دنیا کی ہسٹری اور تاریخ میں نرالا ہے، منفرد ہے، بالکل الگ نوعیت کا ہے۔ پیشکش لے کر آتے ہیں، اور عرش والا رب قرآن نازل فرماتا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ ان کو میرا قرآن سنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کے اندر کافروں کو مخاطب کر کے، کافر کا نام لے کر قل یا ایھا الکافرون مخاطب کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ عقیدے اور نظریے کے اندر، توحید کے اندر کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رب کا قرآن آیا، اور عرش والے رب نے کیا کہا؟ میرے پیارے مصطفیٰ یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں، یہ مداحنت کی پالیسی اختیار کرنے کی بات لے کر آئے، یہ سانجے کی بات لے کر آئے ہیں، یہ اشتراک کی بات لے کر آئے ہیں کہ میرے ساتھ دوسرے بھی شامل ہو جائے۔ اللہ اللہ، ان کو مخاطب کر کے کہو، اور پھر میرے حضور نے ان کو مخاطب کیا، قل یا ایھا الکافرون، میرے پیارے نبی ان کو کہو کافرو اور ناشکرو، قل یا ایھا الکافرون، جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اللہ اعبد ما تعبدون، اس کی عبادت تم نہیں کرتے۔ اور پھر تکرار کے ساتھ، اور آخر پر کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، اور یہ تو ایک دین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل نظام ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ تمہارا شرک کا نظام، یہ تمہارا دین ہے۔ ولی دین، میرا دین میرے ساتھ ہے، اس کے اندر اس سانجے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو انڈیا سے جھگڑا ہے، آج جو انڈیا سے لڑائی ہے، آج جو ہندوستان سے ہماری جنگ ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ جب پاکستان ہندوستان بنے تھے، یہ اس وقت کی جنگ ہے۔ قائد اعظم نے اسی وقت کہا تھا، انہوں نے کہا تھا دو قومی نظریہ ہے، اور تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، تمہاری قوم اور ہے، ہماری قوم اور ہے۔ جس کی تم پوجا کرتے ہو، ہم ذبح کر کے اس کا قیمہ بناتے ہیں، پھر اس قیمے سے کباب بھی بن جاتے ہیں، اس سے ٹکا بھی بن جاتا ہے، اس سے اور بھی بڑے کھانے بن جاتے ہیں۔ لہذا تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے۔ یہ دو قومی نظریہ قائد اعظم نے پیش کیا، علامہ اقبال نے اس کا اعلان کیا، اس بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا، اسی بنیاد پر پاک فوج کا نظریہ ہے۔ پہلی بات ایمان ہے، پھر تقویٰ ہے، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرے بھائیوں،
اسی بنیاد پر ہم نے 48 کی جنگ لڑی، اسی نظریے کی بنیاد پر ہم نے 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی، کارگل کی جنگ لڑی۔ آج سارے کشمیری کھڑے ہیں، اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دو قومی نظریہ، اس پر پاکستان بنا تھا، اور اسی لیے ہم نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ بھائیو، یہ بنیاد قائم رہے گی، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسی بنیاد ہے، یہ ایسی بنیاد ہے، اللہ اکبر، یہ قائم رہے گی، اور اسی بنیاد پر انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ اسی بنیاد پر انشاءاللہ 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں، تو ہندوستان کے اندر نیا پاکستان بنے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بنے گا۔ میرے بھائیوں، اور جو اللہ کی خاطر ایسا کردار ادا کرتا ہے، پھر عرش والا رب پلیٹ میں رکھ کر اللہ 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 اپنا اقتدار اس کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ اب دیکھو، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار کا انکار کیا، توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ مکے والوں نے نہیں مانا، کہتے ہم نہیں مانتے۔ عرش والے رب نے یثرب کے لوگ بھیج دیے، یثرب کے لوگ آئے اور آ کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور پیشکش کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دعوت کے لیے، ہم نے سنا آپ نے دعوت دی، ہم نے سنا آپ نے توحید کا اعلان کیا، ہم نے سنا ایک اللہ کا اعلان کیا، ہم نے سنا ایک رب کا آپ نے اعلان کیا کہ وہی ہے بگڑی بنانے والا، وہی ہے کرنے والا، وہی ہے مشکل میں پیش آنے والا۔ یہ دعوت ہمارے دل کو لگی ہے، لہذا آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جو وہاں جا کر دعوت دے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر گئے رضی اللہ عنہ، مدینے میں جا کر دعوت پیش کی، گھر گھر دعوت پیش کی، گلی گلی دعوت پیش کی، سرداروں کے پاس گئے، غریبوں کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے، عیسائیوں کے پاس گئے، بت پرستوں کے پاس گئے، قرآن سناتے چلے گئے، حضرت محمد کریم کی سیرت سے آگاہ کرتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب اکثریت یثرب کے لوگوں کی مسلمان ہو گئی، اب جناب انہوں نے بندے بھیجے، حج کے موقع پر بھیجے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کب تک ان کے ہاتھوں پتھر بٹے کھاتے رہیں گے؟ ہم دعوت لے کر آئے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ مدینہ میں تشریف لائیں گے، زمین تیار ہو چکی، زمین ہموار ہو چکی، آپ تشریف لائیں گے، آپ تشریف لائیں گے، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر سجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اکرول کے میرے بھائیوں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جناب والا یہاں سے مکہ سے نکلتے ہیں، اور جب میرے حضور مکہ سے نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایک غلام ہے، یہ مہاجر ہیں۔ میرے کرول کے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جناب والا، پوری ورلڈ ہسٹری کے اندر، کہ مہاجر کو کسی نے اپنا سربراہ بنا لیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے اندر پہنچتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی سیرت، سبحان اللہ، اور سیرت کا یہ پہلو رب کعبہ کی قسم ہے۔ پھر بات دہراتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ 3 بندوں کا قافلہ ہے،
اور جب یثرب کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یثرب کا نام بدل دیا ہے. اب یثرب کا نام کیا ہو گیا ہے؟ یثرب کا نام مدینہ الرسول ہو گیا ہے. یثرب کا نام مدینہ النبی بن گیا ہے. یثرب کا نام مدینہ منورہ بن گیا ہے. حضرت محمد کریم کے تشریف لانے سے یہ منور بن گیا ہے, یہ روشن ہو گیا ہے, یہ جناب نورانیت کے اندر ڈوب گیا ہے. بچے بھی, عورتیں بھی, بڑے بھی, چھوٹے بھی, مدینے کے بازاروں میں ایک ہی بات ہے, اللہ کے رسول تشریف لے آئے, حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور میرے بھائیوں, ساتھ ہی آپ سربراہ بن گئے, لیکن سربراہ کیسے بنے؟ نہ جناب والا سر پہ تخت, نہ سر پہ تاج سجایا, نہ تخت اپنا بنوایا, نہ اپنا محل بنوایا, غربت کے اندر زندگی کو بسر کیا. یہ مدینے کی اسٹیٹ تھی, یہ مدینے کی ریاست تھی, اور اس کے اندر پیار کیسا تھا, اس کے اندر محبت کیسی تھی. آج تو اخلاق نظر نہیں آتا. آج نہ حکمرانوں میں اخلاق نظر آتا ہے, نہ اپوزیشن والوں میں جناب والا اخلاق نظر آتا ہے. ٹی وی کھول کر دیکھو, اینکر پرسنز کو دیکھو, وزراء اور منسٹرز کو دیکھو, نمائندوں کو دیکھو, اللہ کی قسم لڑیں گے, الزامات لگائیں گے, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں گے, گند اچھالیں گے, اور یہ ہمارا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں مدینے کی ریاست بنائیں گے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں مدینے کی ریاست کیسے بنتی ہے. میرے حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ, آپ کا سب سے جو بڑا دشمن تھا, سب سے بڑا جو دشمن تھا مدینے میں, مکے میں ابو جہل تھا, مکے میں ابو لہب تھا, تو مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی ہے. اور اوپر سے اسلام قبول کرتا ہے, اندر سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں. قدم قدم پر حضور کی مخالفت کرتا ہے, مدینے کی ریاست کی مخالفت کرتا ہے, بات بات پر الزام لگاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی الزام لگاتا ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیتا ہے. آخری منظر کیا ہے؟ اور اس کا بیٹا میرے حضور کا صحابی ہے, اس کا نام بھی عبداللہ ہے. عبداللہ کے باپ کا نام عبداللہ بن ابی ہے, یعنی عبداللہ بن ابی. اللہ اللہ, اب یہ جناب والا مرتا ہے, اور ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی بیمار ہو تو پھر سیاست, کوئی مر جائے تو پھر سیاست, الزام لگانے کی سیاست. ہمارے سیاست یہ, آؤ میں تمہیں سیاست بتاؤں, سرکار مدینہ کی سیاست بتاؤں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ آتے, آخری منظر میری گفتگو کا, حضرت عبداللہ آتے, کہتے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے, ایک درخواست کرنے آیا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے. اللہ اکبر. میرے حضور کھڑے ہوئے کہ چلو میں اس کا پڑھاتا ہوں. فاروق اعظم نے دامن پکڑ لیا, وہ فاروق اعظم, اللہ اللہ, میرے حضور کے دنیا میں دو یار, ایک جناب ابو بکر, دوسرے حضرت عمر. فرمایا آسمان میں بھی میرے دو یار ہیں, ایک جبریل ہے, دوسرے میکائیل. حضرت فاروق اعظم نے دامن پکڑ لیا, کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے, قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو گے, میں نہیں معاف کروں گا. آپ یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, کس تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ عرش والے رب نے ایسے نہیں فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे प्यारे मुस्तफा, मैंने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अपने उनके लिए भी रहमत, बेगाने उनके लिए भी रहमत, दुश्मन उनके लिए भी रहमत, रास्ते में कांटे बखेरने वाले उनके लिए भी रहमत, हजरत आयशा पर इल्जाम लगाने वाला उन पे भी, उनके उसके लिए भी रहमत। ये रहमत किसके यहाँ नजर आती है? अल्लाह के खलील के यहाँ नजर आती है, रब के हबीब के यहाँ नजर आती है। हुजूर फरमाते हैं उमर बात ठीक है तेरी, अगर मुझे यकीन हो जाए ना कि मैं 71 बार 70 बार अल्लाह ने कहा तो कि मैं 71 बार माफी मांगूं इसके लिए, अपने दुश्मन के लिए, तो मेरा अल्लाह माफ कर देगा। तो मैं इसको जन्नत में पहुंचाने के लिए 71 बार भी माफी मांगूंगा, जनाजा पढ़ूंगा, अल्लाह के हुजूर फरियादें करूंगा, 71 बार भी करूंगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा दिया, अब घर तशरीफ ले आए। बुखारी मुस्लिम की हदीस देखते हैं तो उससे जो साबित होता है खुलासा आपके सामने रखने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। एक और मुतालबा किया है हजरत अब्दुल्लाह ने, जानसार बेटे ने एक और मुतालबा किया है। जानसार हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप पक्का मुनाफिक है, रईसल मुनाफिकीन ने एक और मुतालबा किया है, या रसूल अल्लाह मेरे बाप को अपना कुर्ता भी पहना दीजिए, लब मुबारक भी लगा दीजिए, शायद कि उसकी बख्शिश हो जाए, जहन्नम की आग से बच जाए, जन्नत के अंदर पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। और आजकल क्या हाल है, आजकल मौलवियों का भी यही हाल है, फिरका परस्ती में, मुखालफत में, जब तक जहन्नम में न पहुंचा ले बात नहीं आते हो तू जन्नत का ठेका लिया है। अल्लाह अल्लाह। मैंने हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बनु इस्राइल में एक बंदा था, बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा तहज्जुद गुजार था, बड़ा नमाजी था, बड़ा अल्लाह को याद करने वाला था, बड़ा जिक्र करने वाला था। यार बेली उसका बड़ा एक गुनाहगार था, उसको बार बार कहता था और तू भी नेकी की तरफ आ जा, और तू भी हिदायत की तरफ आ जा, और तू भी नमाज की तरफ आ जा। वो नहीं आता था। एक दिन गुस्से में आकर कहने लगा अल्लाह की कसम तू मरना है ते अल्लाह ने तेन सीधा जहन्नम में ही सटना है। लगा दिया फतवा, कर दिया फैसला है। अर्श वाले रब ने आर्डर किया, मलकुल मौत को कहा दोनों दी रूहें लेकर मेरे को ला। दोनों की रूहें लेकर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह ने कहा और जन्नत में पहुंचाना, जहन्नम में पहुंचाना और फैसला करना इख्तियार मेरा, जन्नत मेरा, जहन्नम मेरा, बंदा मेरा, इख्तियार मेरा, गायब जानने वाला मैं, दिलों की बातें रात जानने वाला मैं। तूने किमें कह दिता जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अल्लाह। गुनाहगार से पूछा हाँ भाई तू गुनाह करता था? तो कहता है या अल्लाह मुझे तेरी रहमत की उम्मीद थी। अल्लाह कहता है ये जो गुनाहगार था इसको मेरी रहमत की उम्मीद है, फरिश्ते नु ले जाओ जन्नत में। दूसरा जरा बड़ा नेक सी अल्लाह अल्लाह, उसे कहा ले जाओ इसको जहन्नम में। ये हजरत मोहम्मद करीम की हदीस है, पहली उम्मतों का वाकया बयान फरमाया है। मैं सदके कुर्बान जाऊं मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद करीम, प्यार से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपना हबीब भी बनाया, अपना खलील भी बनाया। फरमाया अर्श वाले रब ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, यार बनाया, बेली बनाया। जब मेरी बारी आई अब मुझे खलील भी बनाया, अपना हबीब भी बनाया, अपना महबूब भी बनाया। अब मैं अल्लाह के हबीब ने, मौला के खलील ने, हजरत मोहम्मद करीम ने, साहिब खुल्क़े अजीम ने खत मुबारक भी लिखा। अल्लाह अल्लाह, खत लिखा, हिरकल को लिखा, उस दौर के
عیسائی کو لکھا جو 3 خداؤں کو مانتا تھا، تثلیث کو مانتا تھا، پر صدقے قربان جاؤں میرے حضور نے خط لکھا تو لکھا یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے الہ ہرقل، یہ ہرقل کی طرف ہے، عظیم الروم جو روم کا عظیم آدمی ہے، عظیم بادشاہ ہے۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اللہ میرے حضور نے بادشاہ تھا نا، اس کی عزت کا لحاظ کیا، اس کے پروٹوکول کا خیال کیا۔ میرے حضور نے فرمایا انزل الناس منازلہم، اور جس کا جو مقام ہے اس کا خیال کیا کرو۔ مہمان کیسا ہے؟ جس کو خط لکھا ہے اس کا بھی خیال کیا کرو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دیکھنا عبداللہ بن ابی کا، اللہ اللہ عرش والے رب نے اعلان کیا یہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اور مولویہ تینوں کی بتاؤ اندروں کی ہیں؟ اللہ اللہ فتوے جڑن لگے، مشرق فتوے جڑن لگے، گستاخ رسول فتوے جڑن لگے، کافر ہے، تو پھینکا ہے۔ اللہ اللہ تیرا کام دعوت دینا ہے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے۔ مالی دا کم پانی دینا، پرور مشکا پاوے، پھل پھل لاؤنا کم اللہ دا لاوے، اب اللہ لاوے نہ لاوے۔ میرے حضور نے فرمایا ہے میں تو 71 بارہ بھی بخشش کی دعا منگا گا، معاف کرنا نہ کرنا کدا کام ہے؟ بولو کدا کام ہے؟ اب حضور تھوڑا سا لیٹ ہو، اللہ اکبر، آخری بات، تھوڑا سا حضور لیٹ ہو گئے۔ جب لیٹ ہوئے تو عبداللہ بن ابی کو قبر میں ڈالا جا چکا تھا، بولو قبر میں ڈالا جا چکا تھا۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا ہوں تو چل مانگوں تھا قسمان کھاوے، جان چھوٹی قبر پہ گیا۔ اللہ اکبر، منافق صدقے قربان جان میرے حضور تشریف لے گئے، فرمایا عبداللہ کو قبر سے نکالو۔ عبداللہ بن ابی کو، بولو عبداللہ بن ابی کو قبر سے نکالو۔ قبر سے نکالا، میرے حضور زمین پر بیٹھ گئے، اس کو اپنی جھولی کے اندر اس کا یہ سینہ اور چہرہ رکھ دیا۔ ساری زندگی جو مخالفت کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، الزام لگاتا رہا، میرے حضور نے اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں نے کالم لکھا، یہ جمعے کے دن شائع ہوا، میں کیا عبداللہ بن ابی دی بیبے نے بھی جدو جمعہ سی اتنا پیار نہیں کیتا ہونا جنہ ساڈی اماں جان حضرت عائشہ دے شوہر نے پیار کر چھڑیا، فاطمہ کے بابل نے پیار کر دیا، حسن حسین کے نانا جان نے پیار کر دیا، میرے تمہارے اللہ اللہ پیارے مصطفیٰ نے پیار کر دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ اللہ اب میرے حضور نے اپنا کرتا اس کو پہنایا، اس کے بعد اپنا لب مبارک، بولو اس کے بعد اپنا، بولو اس کے بعد اپنا لب مبارک۔ میرے حضور کے جو اوپر کے 2 دانت مبارک تھے نا، صحابہ کہتے ان کے درمیان معمولی سا خلا تھا، جب حضور قرآن پڑھتے تھے بات ارشاد فرماتے تھے تو نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ اللہ اللہ والنجم، قرآن سنا دیں تھوڑا جا، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما
اللہ اللہ اور میرے بھائیوں وہی انعام عرش والے رب کا انعام اللہ اللہ اب میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک قرآن جس زبان سے نکلے جن ہونٹوں سے ادا ہو اللہ اللہ اور میرے بھائیوں اس اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالا عبداللہ بن ابی کے منہ کے اندر ڈال دیا اللہ اکبر کیوں ڈالا تاکہ جب قبر میں جائے اس سے حساب کتاب میں ربوں کا تیرا رب کون ہے یہ کہے میرا رب اللہ ہے سوالو ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کہے دین یعنی اسلام اس سے سوال ہو من نبیوں کا یہ کہے میرے نبی محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تاکہ یہ جنت میں چلا جائے فردوس میں چلا جائے اللہ اللہ میرے بھائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ ہماری دعوت ہے ہم حضرت محمد کریم کے ماننے والے ہیں پیار سے محبت سے اخلاق سے اللہ اللہ ساری دنیا کو دعوت دینے والے آج یہ جلسہ جو میرے بھائیوں نے اس کا عنوان رکھا ہے ساقی کوثر اللہ اللہ میرے حضور نے کوشش کی کہ میں لب مبارک اس کے منہ میں ڈال دوں جب قیامت کا دن ہو تو میں محمد کے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر کا جام بھی مل جائے آؤ ہم بھی دنیا کو اسی طرح دعوت دیں اور میری دعا ہے یا اللہ یہ جن بھائیوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے علماء کو بلایا ہے یا اللہ اس جلسے کو ایسا بنا دے کہ یہ جتنے حاضرین ہیں سب کو حوض کوثر کا حضرت محمد کریم کے مبارک ہاتھوں سے جام مل جائے لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کرو جیسی رحمت اور اخلاق میرے حضور کا تھا اپنے دشمن کے ساتھ اور باقی دشمنوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم بھی اپنا اخلاق اسی طرح بنائیں گے کیوں بھی بناؤ گے آپس میں محبت پیار